امریکہ کی جانب سے لاطینی امریکہ میں طاقت کا استعمال نئی بات نہیں۔ ان کی اس خطے میں مداخلت کی تاریخ ہمیں سرد جنگ کے دور میں لے جاتی ہے، جب زور بازو کے بجائے عقل سلیم کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ چلتے ہیں سن 1954 میں، جب گواٹیمالا کے منتخب صدر ہکوبو آربینز کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ قصور صرف اتنا تھا کہ آربینز نے زرعی اصلاحات کی، زمینیں کسانوں کو دینے کی بات کی، اور یہی بات امریکی کارپوریٹ مفادات، خاص طور پر یونائیٹڈ فروٹ کمپنی کو ناگوار گزری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ CIA کی مدد سے فوجی مداخلت کرائی گئی اور ایک منتخب حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد کسٹیلو آرماس نئے صدر بنے۔ اب آتے ہیں مئی 1961 میں۔ ڈومینیکن ریپبلک کے آمر رافائل ٹروہیلو برسوں تک امریکہ کے پسندیدہ رہے، مگر جب ان کی آمریت خطے میں عدم استحکام کا سبب بننے لگی تو واشنگٹن نے انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ ٹروہیلو کو سڑک پر اپنی نیلی شیورلیٹ میں دارالحکومت سانتا ڈومنگو میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1964 میں باری آئی برازیل کی۔ امریکہ واضح طور پر برازیل کو چین یا کیوبا بننا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سن 1961 میں کیوبا میں بے آف پکس کی ناکامی کا نزلہ برازیل پر گرا۔ صدر خوان گولاٹ کے خلاف فوجی بغاوت کی حمایت کی گئی اور نتیجے میں ملک میں 20 سال سے زائد فوجی آمریت قائم کر دی گئی۔ 7 سال بعد بولیویا میں بھی ایسا ہی ہوا۔ صدر خوان ہوزے توریس، جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہوا کرتی تھی، اس لیے ناپسندیدہ ہوئے کیونکہ انہوں نے اسمبلیا دیل پیوبلو قائم کی، یعنی لوگوں کی اسمبلی، جہاں کارکنوں، اساتذہ، طلباء، کسانوں اور مزدوروں کو آواز دی گئی۔ جنرل ہیوگو بانزر نے 18 اگست 1971 کو بغاوت شروع کی اور 4 دن میں اقتدار سنبھال لیا۔ بعد میں امریکہ نے اس آمریت کو بھرپور فوجی اور مالی مدد دی۔ ٹوریس کو، جو ملک چھوڑ چکے تھے، 1976 میں آپریشن کونڈور کے تحت ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس میں اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ دنیا کو تو 11 ستمبر 2001 کا پتہ ہے، مگر 11 ستمبر 1973 کم لوگوں کو یاد ہے، جب چلی کے منتخب صدر سالواڈور آلانڈے کو ہٹا دیا گیا تھا۔ قصور امریکہ کے خلاف جانا تھا۔ اقتدار میں آنے والے جنرل اگسٹو پینوشے کے دور میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے، قید میں ڈالے گئے یا جلا وطن کر دیے گئے۔ اس پر بھی امریکہ سے سخت سوالات کیے گئے۔ وینزویلا پر امریکی حملے نے اس پوری تاریخ کو ایک بار پھر زندہ کر دیا ہے۔